الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، آج اس مسجد میں سورہ فاتحہ کے درس کے ذریعے قرآن پاک کے درس کا آغاز ہے۔ درس قرآن کیوں ضروری ہے یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب بنا کر اتارا ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب اللہ کا پاک قرآن ہے۔ زندگی کے ہر حصے میں ہمیں جو رہنمائی ملے گی وہ اسی پاک کتاب سے ملے گی۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ قرآن مجید سے ہماری آخرت سنور جائے۔ یقیناً قرآن مجید کے ذریعے ہماری آخرت درست ہوگی، لیکن صرف آخرت نہیں، قرآن مجید کے ذریعے اللہ دنیا کو بھی درست کرے گا۔ دنیا کا کوئی شعبہ ہو، زندگی کا کوئی حصہ ہو، رہنمائی ہمیں قرآن پاک سے لینی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ایسے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے۔ چونکہ قرآن پاک عربی میں ہے اور اکثر لوگ عربی نہیں جانتے، تو قرآن مجید سن تو رہے ہیں یا قرآن مجید پڑھ تو رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن مجید ہم سے کہہ کیا رہا ہے، قرآن مجید کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے تو ہمیں کسی عربی جاننے والے سے، اچھے عالم سے قرآن مجید سیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے یہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے، اور اسی کا ذریعہ ہے درس قرآن۔ جب قرآن مجید کا درس ہوگا، بتایا جائے گا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں کیا ہے، ہم کو کیا حکم دیا گیا ہے، ہم کو کس چیز سے روکا گیا ہے، کس قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، آگے کے بارے میں کیا خبر دی گئی ہے، تب تو ہم کو معلوم ہوگا نا کہ قرآن مجید میں یہ باتیں ہیں۔ تو درس قرآن اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ذریعے یہ سمجھ پائیں گے کہ اللہ کا پاک قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ نمازوں میں قرآن مجید کی کتنی صورتیں سنتے ہیں؟ خاص طریقے پر 30ویں پارے کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور صورتوں کو جانے دیجیے۔ جو قرآن مجید کی آخر کی 10 صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی، الم تری کیف سے لے کر سورہ ناس تک 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی، عام طور پر ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں۔ صرف غور کر کے دیکھیے، میں آپ سے پوچھوں گا نہیں، لیکن صرف سوچئے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں ہیں، کیا ان کا معنی، مطلب، مفہوم ہم کو آتا ہے؟ سورہ الم تری کیف میں کیا واقعہ بیان ہوا ہے؟ سورہ لیلاف قریش میں کیا واقعہ بیان ہوا ہے؟ سورہ ارائیت الذی میں کن چیزوں سے ہم کو روکا گیا ہے، کن چیزوں کے کرنے کا ہم کو حکم ہوا ہے؟
چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور ان کا معنی مطلب ترجمہ بھی آسان ہے اور صورتوں کے مقابلے میں آسان ہے، لیکن چونکہ ہمارا ذہن نہیں جاتا، یہ ہماری سوچ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں، قرآن مجید کو سمجھیں۔ اور یاد رکھیے، یہ جو ہمارا رشتہ قرآن مجید سے ٹوٹا ہے، اسی کی وجہ سے ہم دنیا میں آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، قرآن مجید 30 پاروں میں اللہ تعالیٰ کا خط ہے اس کے بندوں بندیوں کے نام۔ 30 پاروں میں اللہ تعالیٰ کا خط ہے۔ اب تو وہ دور نہیں رہا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بیٹا کہیں کمانے گیا ہے تو والد اس کو خط لکھتے تھے کہ بیٹا تم ایسا کرنا، تم ویسا کرنا، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، نصیحت کرتے تھے۔ اب تو یہ آلے شیطانیہ موبائل شریف ہے جس نے خطوط کی روایت کو ختم کر دی۔ آدمی فون اٹھاتا ہے، دنیا کے آخری کونے تک بات کر لیتا ہے، اور خط تو اب دیکھنے کو بھی نہیں ملتا ہے۔ پہلے گھر گھر ڈاکیے آتے تھے، خط دیتے تھے، ادھر سے خط جاتا تھا، آدمی ایک ایک دن گنتا تھا کہ اب پہنچا ہوگا، اب وہاں سے جواب آ رہا ہوگا۔ دنیا سمٹ گئی، اور جہاں بہت سی آسانیاں پیدا ہوئی، وہیں ان چیزوں کی وجہ سے بہت سی مشکلات پیدا ہو گئی، بہت سی خوبصورت چیزیں ختم ہو گئی۔ خطوط کی روایت بھی ایک خوبصورت روایت تھی، اور اس کی وجہ سے چیزیں محفوظ بھی رہتی تھی۔ خیر، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ خط لکھا جاتا تھا، اب خط لکھا گیا، باپ نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹا یہ کرنا، یہ کرنا، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن مجید ایک خط کی شکل میں اتار دیا۔ اللہ سے بڑھ کر اس کے بندوں کو چاہنے والا اور کون ہوگا؟ ماں باپ اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں کر سکتے جو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ ابھی سورہ فاتحہ کے مضامین میں خدا تعالیٰ کی رحمت کی بات آئے گی جب میں قرآن مجید کی ان آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے خط بھیجا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے تو ہماری ہدایت کے لیے قرآن اتار دیا، لیکن ہم قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس ہدایت نامے کو ہم جان رہے ہیں، بس پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو برکت حاصل ہو گئی۔ اگر کسی بیٹے کو باپ کا خط ملے اور وہ اس کو چومے، آنکھوں سے لگائے اور اس کے بعد طاق پر رکھ دے، اس کو فائدہ ہوگا؟ وہ یہ سوچے کہ میرے ابا کا خط ہے، بڑا مبارک ہے، اس کو آنکھوں سے لگاؤں، اس کو ہونٹوں سے چوموں، اس کو ریشمی کپڑے میں رکھ دوں اور پھر طاق پر سجا دوں۔ اس میں جو لکھا ہے وہ اصل ہے نا، کہ تم کو یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو ہدایت نامہ اتارا ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، قرآن مجید سے پڑھ کر دل میں اتر جانے والی کوئی کتاب نہیں۔ سب سے زیادہ اثر اگر کسی کتاب کا ہوتا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے ہمارے محبوب، آپ قرآن مجید کے ذریعے نصیحت فرمائیے، قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو نصیحت فرمائیے۔
فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو میرے بھائیوں، درس قرآن کا حلقہ ہر مسجد میں قائم ہو، یہ ضروری ہے۔ اور صرف درس قرآن کا حلقہ قائم نہ ہو، لوگ شریک ہوں۔ یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک دن درس ہو رہا ہے اور اس میں بھی آپ آدھے گھنٹے کے لیے وقت نکال کر شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمارے شہر میں اللہ کا کرم ہے، بہت سی مسجدوں میں درس ہوتا ہے۔ پہلے کم ہوتا تھا، پھر آہستہ 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 اللہ نے اس سلسلے میں برکت ڈال دی، لیکن بعض مسجدوں میں 10-20 لوگ شریک ہوتے ہیں، بعض مسجدوں میں اس سے کچھ زیادہ، کہیں اس سے کچھ کم۔ حالانکہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد اچھی ہے اور ان کو کوئی کام بھی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی طرف سے ایسی بے رغبتی ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ درس قرآن ہوگا اور لوگ مسجد سے نکل کے جا کر ہوٹلوں پر بیٹھ جاتے ہیں، مسجد سے نکل کر جا کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں۔ آدھا گھنٹہ آپ قرآن مجید کے لیے نہیں دے سکتے، مسجد میں آپ ٹھہر کر قرآن مجید کا درس نہیں سن رہے ہیں، ہوٹل پر بیٹھ کر تبصرہ کر رہے ہیں، شہر میں ایسا ہو رہا ہے، فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے، چین میں ایسا ہو رہا ہے، امریکہ میں ایسا ہو رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اپنی زندگی کیسے درست ہوگی اس پر دھیان دینا چاہیے۔ چین، امریکہ، جاپان، ترکستان کا اپنے سے سوال ہونے والا نہیں ہے، ہر انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے شہر میں آپ دیکھیں گے ہوٹل پہ بیٹھ کے دنیا کے اس کنارے سے لے کے اس کنارے تک کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ مجھے نہایت درجہ افسوس ہوتا ہے، بلکہ تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے درس کا اعلان ہو رہا ہے اور مسلمان اٹھ کر چلے جا رہے ہیں۔ بھلا بتائیے اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہوگی کہ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، آپ ہفتے میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے نہیں نکال پا رہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ بہت مشغول ہے، نہیں، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، اس کے باوجود مسجد سے اٹھ کر چلے جا رہے ہیں۔ 100 کام کرنے کے جہاں میں ہیں داغ، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے۔ کام کچھ نہیں ہے، کام کچھ بھی نہیں ہے اور فرصت گھڑی بھر کی نہیں ہے، ایسی صورتحال ہے۔ کام کچھ نہیں ہے اور فرصت بھی نہیں ہے، تو 100 کام کرنے کے جہاں میں ہے داغ، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں درس قرآن آج شروع ہو رہا ہے، آپ لوگ ہر ہفتے پابندی سے درس قرآن میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ فارغ کریں، قرآن مجید سمجھیں، اور جو قرآن مجید کا پیغام ہے اس کو دل میں اتاریں اور زندگی میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک قرآن پر عمل کریں گے، اللہ دنیا میں چمکا دے گا، آپ کی نجی زندگی کو بہتر بنا دے گا، آپ کے گھر بار میں برکت دے گا۔ آپ غور کیجئے کہ ایک دفتی آپ دیکھیں گے سڑک پر پڑی ہے، گھر میں پڑی ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں، لیکن وہی دفتی قرآن مجید کا حصہ بن جاتی ہے تو آپ اس کو چومتے ہیں، آپ اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ ایک کپڑا ہے، سڑک پر پڑا ہے، گھر میں پڑا ہے، کوئی اس کی عزت نہیں، لیکن وہی کپڑا اگر قرآن مجید کا کور بن جاتا ہے آپ اس کو بھی چومتے ہیں، حالانکہ کپڑا وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، جو کپڑے کی حیثیت ہے وہی ہے، لیکن قرآن مجید سے نسبت ہو جانے کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ گئی، اس کا احترام لازم ہو گیا۔ آپ نے غور کیا کہ جو بے جان چیز ہے وہ قرآن مجید سے جڑ گئی تو اس کے اندر اللہ نے برکت پیدا کر دی، اس میں نور پیدا کر دیا۔ ہم تو جاندار ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، اگر ہم قرآن مجید سے جڑ جائیں گے تو اللہ ہماری زندگی میں کتنی برکت لا دے گا۔
بے جان چیز قرآن مجید سے جڑتی ہے تو اللہ اس میں احترام عزت پیدا کر دیتا ہے۔ ہم تو جاندار ہیں، ہم تو مومن ہیں، اگر ہم قرآن مجید سے جڑیں گے تو اللہ ہم کو کتنی عزت عطا کرے گا۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ عزت اس کو ملے گی جو قرآن سے جڑے گا، ذلیل وہ ہوگا جو قرآن سے کٹے گا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو تلاوت نہیں کرتے، جو قرآن مجید کو پڑھتے نہیں، جو سمجھتے نہیں، جو قرآن مجید کی ہدایتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ درس قرآن تو شروع ہو جائے گا، آپ پابندی سے شریک ہوں، وقت نکالیں، آئیں اور قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ اب میں سورہ فاتحہ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی آیتوں کو تھوڑی سی وضاحت سے پیش کرتا ہوں، جس کے ذریعے درس قرآن کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور قرآن مجید کی اہم ترین سورت ہے، اور قرآن مجید کے سارے مضامین کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ توریت میں، انجیل میں اور خود قرآن میں اللہ نے ایسی آیتیں نہیں اتاری۔ یہ ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت توریت میں، انجیل میں اور خود قرآن میں نہیں اتری۔ حدیثوں میں اس کو ام القرآن کہا گیا۔ ام القرآن کا مطلب قرآن پاک کی ماں، قرآن پاک کی جڑ اور بنیاد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی جو باتیں اتاری ہیں ان سب کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا۔ اور روایت میں یہ بات بھی ہے، وہی السبع المثانی، یہ صورت ایسی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ آپ سوچئے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، فرض پڑھیں، ہر رکعت میں امام اگر نماز پڑھا رہا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ نے اس صورت میں شفا رکھی ہے۔ حدیثوں میں اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، جیسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، یہ ایک نام ہے۔ ام القرآن اس کا نام ہے، سورہ دعا اس کا نام ہے، سورہ شفا بھی اس کا نام ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس صورت میں بیماریوں سے شفا رکھی ہے اور حیرت انگیز شفا رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، لا علاج بیماریاں بھی اس سورہ پاک کی برکت سے اس میں شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو ایسی پاکیزہ صورت بنایا ہے۔ 7 آیتیں ہیں، مختصر آیتیں ہیں، لیکن اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، اور تاثیر ایسی کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ان چھوٹی چھوٹی آیتوں میں کتنا اثر رکھا ہے۔ آغاز کیا گیا الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جہانوں کو، اپنے کیا کہتے ہیں، یہ دنیا ایک جہان ہے، آخرت ایک جہان ہے، بس اپنی سمجھ اتنی ہی ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جہان جمع کہا، عالمین۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے 1000 عالم پیدا کیے، 1000 جہان پیدا کیے، ان میں سے 600 دریاؤں اور سمندروں میں ہیں،
اور 400 خشکی میں ہیں، اور ان سب عالموں کا پالنے والا اللہ ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے۔ اور ایک تابعی سے یہ بات نقل کی گئی کہ عالم کتنے ہیں یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے، اور ان سارے عالموں کو اللہ ہی دیکھتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے پروردگار کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو اللہ پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، پروان چڑھانے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، جو اللہ رزق دینے والا ہے، تعریف بھی تو اسی کی ہوگی نا، اسی کی تعریف کی جائے گی۔ اور تعریف اللہ کو پسند ہے، تعریف اللہ کو پسند ہے۔ ایک روایت بس آپ کو سنا دیتا ہوں، حدیث میں یہ بات ہے کہ اگر کسی شخص کو، ایک آدمی کو، دھیان سے سننا، یہ بہت ہی اہم بات ہے، فرمایا کہ اگر کسی ایک آدمی کو ساری دنیا اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ سمیٹ کر دے دی جائے، ساری دنیا اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں رکھ دی جائے، اس کو دے دی جائے، اور اس کے بعد وہ کہے الحمدللہ، تو یہ اس کا الحمدللہ کہنا اس سارے جہان کی نعمت سے بڑھ کر، اگر ساری دنیا سمیٹ کر کسی انسان کو دے دی گئی اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، یہ الحمدللہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد بڑھ کر ہے۔ پھر تعریف زبان سے ہے، شکر زبان سے بھی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور شکر انسان کے عمل سے بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والو شکر ادا کرو عمل کے ذریعے۔ عمل صرف یہ نہیں کہ آدمی زبان سے کہے اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، آدمی عمل ایسا کرے جو اللہ کی پسند ہے۔ اللہ نے زبان دی، اگر زبان سے بھلی بات کہہ رہا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، میٹھی بات کہہ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ زبان کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور اگر گالی دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو ستا رہا ہے، تو یہ اس زبان کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ ان کی زبان پر گالی ہی گالی ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب منہ کھولا جھوٹ بولا، جب منہ کھولیں گے تب جھوٹ بولیں گے، کچھ مزاج کے خلاف ہو گیا بس گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ یہ زبان کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اگر آدمی نگاہ سے غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ آنکھ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اگر کان سے غلط سن رہا ہے، یہ کان کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اسی طرح مال ہے، غلط جگہ لگا رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، یہ مال کی نعمت کی ناشکری۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ شکر دل سے ہو۔ تین چیزیں، زبان سے ہو، دل سے ہو، جسم کے اعضاء سے ہو۔ دل سے کیسے شکر ہوگا؟ دل کا شکر یہ ہے کہ یقین رکھے کہ جو نعمت ہے وہ صرف میرے اللہ کی دی ہوئی، اللہ نے دی ہے، بس اللہ کے علاوہ یہ نعمت مجھ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ دل سے یقین کرنا کہ جو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، تو دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ پھر آگے ارشاد ہوا الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ اللہ نے رحمت کے 100 درجے بنائے۔ کتنے درجے؟ 100۔ اس میں سے ایک درجہ دنیا میں اتارا اور 99 درجے اپنے لیے رکھے۔ ایک درجہ جو رحمت ہے وہ ساری دنیا میں تقسیم ہو گئی۔ جانور جو اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں اسی رحمت کی وجہ سے رحم کرتے ہیں۔ ایک درجہ رحمت ساری دنیا میں بانٹی گئی،
اور 99 درجہ اللہ نے اپنے لیے رکھی۔ غور کیجئے کہ اللہ کیسا رحم کرنے والا ہوگا۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جب قیامت آئے گی اللہ اس ایک درجہ رحمت کو دنیا سے اٹھا لے گا اور اپنے جو 100 درجے تھے ان کو پورا کر دے گا، اور پھر قیامت کے دن اللہ کی رحمت اس طرح ظاہر ہوگی کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ قیامت کے دن ایک شخص کو بلائے گا اور کہے گا، فرشتوں سے کہے گا اس کو اس کے گناہ یاد دلاؤ، اور چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلاؤ، بڑے گناہ مت یاد دلاؤ، چھوٹے چھوٹے۔ تو فرشتے کہیں گے تو نے ایسا کیا؟ ہاں کیا۔ تو نے ایسا کیا؟ ہاں کیا۔ اقرار کرتا جائے گا، انکار تو کر نہیں سکتا نا، تو اقرار کرے گا۔ تو جب اقرار کر چکے گا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا اس نے جتنے گناہوں کا اقرار کیا ہے ان سب کو نیکیوں سے بدل دو، سب کو نیکیوں سے تبدیل کر دو۔ تو جب یہ رحمت اللہ کی ظاہر ہوگی تو وہ بندہ اللہ سے کہے گا کہ ان لی ذنوبا کبارا لم ارہا، کہ اللہ میرے بہت سے بڑے بڑے گناہ بھی تھے وہ نہیں نظر آ رہے، یعنی ان کو بھی لائیے اور اس کو نیکی سے بدل دیجیے۔ جب یہ روایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، آپ ہنس پڑے، اور اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے۔ آپ اتنا نہیں ہنستے تھے، آپ صرف مسکراتے تھے، کبھی کبھی آپ کھل کر ہنستے تھے۔ تو یہ روایت جب آپ نے بیان کی آپ ہنس پڑے کہ وہ بندہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ میرے بہت سے بڑے بڑے گناہ بھی تھے وہ کدھر ہیں، اور اللہ اس کی بات سن کر ہنس دے گا، اور حضور بھی اس کی روایت کو بیان کرتے ہوئے ہنسنے لگے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بات بھی اللہ کی رحمت کی بات کہ قیامت کے دن اللہ کسی بندے کو اپنے سے قریب کرے گا، اس کو اس کے گناہ یاد دلائے گا، وہ اقرار کرے گا، پھر اللہ کہے گا کہ انا سترتھا فی الدنیا واغفر لک اليوم، کہ اے بندے یہ تیرے جتنے گناہ ہیں ان سب کو میں نے دنیا میں چھپایا تھا، دنیا میں میں نے ان پر پردہ ڈالا تھا، اور آج میں ان سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں، جنت میں چلا جائے۔ آپ غور کیجیے اللہ کی رحمت کی وسعت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ حدیث پاک میں یہ بات بھی آئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت اس درجے کی ہوگی کہ شیطان کو بھی یہ امید ہونے لگے گی کہ میری بھی مغفرت ہو جائے۔ شیطان کو، ابلیس کو یہ امید ہونے لگے گی کہ شاید اپنے بھی نکل جائے گی، لیکن اس کی مغفرت ہوگی نہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھ کر اس کو یہ احساس ہوگا کہ شاید میں بھی بخشا جاؤں۔ پھر تیسری آیت میں ہے مالک یوم الدین، اللہ انصاف کے دن کا مالک ہے۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ رحمت کے بعد قیامت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا اس لیے تاکہ بندے غفلت میں نہ پڑ جائیں، یہ نہ سوچیں کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، رحم کر دے گا۔ نہیں، اللہ رحم کرنے والا تو ہے، معاف کرنے والا تو ہے، لیکن وہ انصاف کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن وہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے گا، کرسی عدالت پر اللہ جلوہ افروز ہوگا، سب کا حساب لے گا۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک۔ اللہ تو ہر دن کا مالک ہے، پھر یہ کیوں کہا کہ انصاف کے دن کا مالک ہے؟ اللہ تو ہر دن کا مالک ہے نا، یہ کیوں کہا کہ انصاف کے دن کا مالک ہے؟ خاص کیوں کیے؟ اس لیے کہ دنیا میں آج بہت سے لوگ ہیں جو مالک بنے ہوئے ہیں، جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں، وزیر بنے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جب کسی کی بادشاہت کہیں سے نہیں ہوگی، صرف اللہ کی بادشاہت نظر آئے گی۔ وہ دن اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اظہار کا دن ہوگا، مالک یوم الدین۔ یہ تین آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ کی تعریف ہے، اس کے بعد بندہ اللہ سے اپنی عاجزی ظاہر کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے،
اور یہ آیت سکھاتی ہے کہ ہمیشہ اللہ کو ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا، عبادت صرف اللہ کی۔ یہ نہیں کہ قبر پہ گئے تو حضرت کچھ دے دو، اولاد دے دو، روزی دے دو، نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی انسان ہے دنیا کا، سمجھنے لگے کہ یہ بہت بڑا ہے، پہنچا ہوا ہے، تو ان سے یہ ہو جائے گا، ان سے وہ ہو جائے گا، کسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ ہاں، اللہ کے نیک بندوں کی دعا میں اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، قبر میں آرام کر رہے ہیں، ان کی قبر کے پاس دعا کر رہا ہے انسان، اللہ سے مانگ رہا ہے، ان سے نہیں، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ اس کی برکت ظاہر کرتا ہے۔ لیکن کسی انسان سے نہیں مانگنا ہے، مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ حدیث پاک میں آیا، ساری دنیا اگر ایک میدان میں جمع ہو جائے اور کسی کو نفع پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی مگر یہ کہ اللہ نے وہ نفع اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہو، اور اگر ساری دنیا اکٹھا ہو جائے نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی مگر یہ کہ وہ نقصان اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہو۔ یہ چیز ہے، مسلمانوں کو توحید سیکھنی چاہیے۔ ما تعلمت العبید افضل من التوحید، بندوں نے توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں سیکھی۔ پھر آخر میں دعا کا مضمون ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غصہ اترا یا جو گمراہ ہو گئے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دعا بھی سلیقے سے مانگنی چاہیے۔ دعا سکھائی جا رہی ہے، پہلے اللہ کی تعریف کرو، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر اپنی ضرورت پیش کرو، عاجزی کا اظہار کرو۔ یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھائے اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، سیدھے شروع۔ پہلے ادب سیکھو دعا کا، کہ اللہ کی تعریف ہو، حضور پر درود ہو، اپنی عاجزی ظاہر کریں، پھر اللہ سے مانگیں۔ یہ ادب سکھایا گیا ہے، اور قرآن مجید کی سورہ فاتحہ دعا کی تعلیم دے رہی ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر انسان دل لگا کر اللہ سے مانگے، اللہ محروم نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے پڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں۔ ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے، مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ اگر سلیقے سے مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ سورہ فاتحہ بہترین دعا ہے، اور یہ دعا ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو اللہ سے مانگی جائے وہ ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ یہ سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر میں نے عرض کر دی، اور انشاءاللہ ہر ہفتے پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد یہیں درس ہوگا۔ ہمارے عزیز مولانا محمد واصف صاحب جو یہاں امام ہیں، وہ انشاءاللہ درس قرآن دیں گے۔ آپ لوگ پابندی سے شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ ہر ہفتے تھوڑا وقت فارغ کریں، کہیں اور بھی اگر آپ نماز پڑھنے کا معمول ہو وہاں چھوڑ کر یہاں آئیں پیر کے دن، اور درس میں شریک ہوں اور فائدہ اٹھائیں، قرآن پاک سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، برتیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا